بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو درخت کے بارے میں آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، یہ درخت کہاں ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو ہمارے پاس اس وقت دو باتیں مشہور ہو رہی ہے۔ ایک ہماری اردو والی جو ویڈیو ہے، اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سائے میں بیٹھ کر، اور چونکہ یہاں سایہ چاہیے تھا وسلام کو، تو اللہ نے اس درخت کو گھنا کر دیا، ہرا بھرا کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے قبل تشریف لے گئے تھے شام، تو وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کے نیچے جو ہے وہ آپ بیٹھے تھے، اور بحیرہ راہب کا وہ واقعہ بھی اس درخت کے نیچے ہوا۔ اور پھر میسرہ نے کہا کہ بحیرہ نے مجھے کہا کہ یہ وہ درخت ہے کہ اس کے نیچے انبیاء ہی بیٹھتے ہیں۔ یہ درخت واقع کہاں ہے؟ تو یہ بقیع عاویہ ایک علاقہ ہے جو کہ شام، سعودی اور عراق کے حدود میں ہے۔ آج کل یہ اردن میں ہے۔ اس درخت کی جو سب سے پہلے یہ منظر عام پر آیا ہے 2010 میں، جب شاہ عبداللہ نے چیچنیا کے صدر کے ساتھ یہاں کا دورہ کیا، اور اس درخت کو پھر شہرت ملی۔ کیا تاریخ میں، احادیث میں ایسی کسی درخت کا تذکرہ ہے؟ تو نہیں ہے۔ نہ علامہ ابن ہشام نے، نہ طبری نے اپنی تاریخ میں اس درخت کا تذکرہ کیا ہے، نہ ابن بطوطہ نے ذکر کیا۔ ابن بطوطہ نے ایک مسجد کا تذکرہ کیا ہے جو کہ بصرہ میں ہے یا بصرہ میں ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ ایسی کسی درخت کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ماہرین جغرافیہ، ماہرین ارضیات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے جو کہ اس علاقے سے گزرتا ہے، یہ علاقہ جو ہے یہ کبھی تجارتی علاقہ یا حج کا راستہ رہا ہی نہیں ہے۔ بقیع عاویہ کا جو علاقہ ہے، یہ کبھی بھی کوئی ایسا تاریخی راستہ نہیں رہا ہے کہ جہاں سے کوئی سفر ہوا ہو قافلوں کا۔ لہٰذا اس کا مشہور ہونا اور اتنا پرانا ہونا کہ 1450 سال، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل، اور پھر بحیرہ راہب کا کہنا کہ اس کے نیچے نبی بھی بیٹھے ہیں، تو آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تو گویا کہ 2000 سال، اور اگر انبیاء جمع کی لے لیں تو یہ گویا کہ 2500 سال پرانا درخت ہوا۔ اتنا پرانا درخت یہ ہے نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کی عمر جو ہے وہ 500 سال ہو سکتی ہے، جو کہ بعض ماہرین نے لکھا ہے۔ یہ درخت ہرا بھرا کیوں ہے؟ تو کچھ تصویریں جو نیٹ پہ تلاش کی گئی، تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور کافی دنوں تک کھڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ درخت جو ہے پانی کو چوس لیتا ہے، اور پھر جب خشکی آتی ہے تو یہ درخت اپنے اس پانی سے گزارا کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا واحد درخت نہیں ہے، اس طرح کے درخت پہاڑوں میں اور صحراؤں میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس درخت کو اتنا تاریخی درخت کہلانا اور پھر اس کو نبی السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ نہ احادیث کے ذریعے سے درست ثابت ہو سکتا ہے، نہ تاریخ کے ذریعے سے۔ بلکہ اگر ایک ایسا درخت جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، یبایعونک تحت الشجرہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ شجرہ جس کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے بیعت لی، اور اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگلے سال جب ہم نے اس درخت کو تلاش کرنا چاہا تو ہمیں وہ درخت نہیں ملا۔ مطلب کیا ہے؟ دو آدمی بھی اس پر متفق نہیں ہو رہے تھے کہ یہ درخت تھا کہ یہ درخت تھا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو ایک درخت کے بارے میں پتہ چلا کہ لوگ وہاں جا کر احترام اور ادب کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں، اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، عمر نے، انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ اس بات پر ہلاک کر دیے گئے، انہم اتخذوا آثار انبیاءہم بیعا، کہ انہوں نے انبیاء کے آثار کی جگہوں کو مسجد یا اس طرح کی جگہ بنائی۔ تو لہٰذا اس درخت کو اتنی اہمیت دینا، اس کو حضور کی طرف منسوب کرنا بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔